السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا ہارر سٹوری چینل جنات کی دنیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے نیا گھر خریدا ہو لیکن اس گھر میں پہلے سے ہی کسی نادیدہ قوتوں کا بسیرا ہو؟ جی ہاں، آج کی سٹوری کچھ ایسے ہی گھر والوں کی ہے۔ آج کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے مزمل حسین نے، جو ہمارے گروپ کے ممبر اور ایک اچھے رائٹر بھی ہیں۔ سٹوری سنانے سے پہلے میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ ساجد بھائی، ڈاکٹر متین بھائی اور باقی سب جنات کی دنیا گروپ ٹیم کا، جن سب نے مل کر اس چینل کے سپورٹ میں میری مدد کی۔ تو آپ سب کو بغیر بور کیے لے چلتا ہوں آج کی سٹوری کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا نیا گھر اور جنات کا بسیرا۔ ایک سچی کہانی بلال کی زبانی۔ 1997 میں جب ابا جی نے سی سینٹر کے گنجان آباد علاقے میں نیا گھر خریدا تو اس وقت علاقے میں اتنی آبادی نہ تھی۔ ابا ایک سخت مزاج اور انتہائی اصولی انسان تھے اور اپنی سمجھ بوجھ سے ہی چلتے تھے۔ ابا نے اپنی مرضی سے بغیر کسی کو دکھائے گھر کا سودا طے کر لیا تھا۔ جب ابا گھر خرید چکے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، بلال بیٹا، میں نے سی سینٹر میں ہی گھر خرید لیا ہے اور اس کی فل پیمنٹ بھی کر دی ہے۔ آج ہی مجھے گھر کی فائل ملی ہے، تو تم کل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامان شفٹ کروا دینا، پھر ہم سب اپنے نئے گھر میں سیٹل ہو جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے ابا، جیسے آپ کہیں، میں کل ہی سامان شفٹ کرتا ہوں۔ ابا چونکہ بہت سخت مزاج آدمی تھے تو ان سے جھگڑا کرنے کی ہمت کسی کی نہ ہوتی تھی۔ کیونکہ میں پہلی اور بڑی اولاد تھا، اس لیے سب کاموں کی ذمہ داری شروع سے ہی مجھے سونپی جاتی تھی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ابا سے تھوڑا خائف تھیں کہ کم سے کم ہمیں ایک بار تو دکھا دیتے گھر لینے سے پہلے، مگر ابا سے کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ابا ایک تہجد گزار، 5 وقت کے نماز کے پابند، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 17 گریڈ کے آفیسر بھی تھے۔ ایک سچے اور کھرے انسان تھے، بس وہی اوصاف وہ مجھ میں بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے بھی وہ تہجد میں ڈانٹ کر اٹھاتے تھے، اس لیے بچپن ہی سے نہ صرف میں تہجد گزار بلکہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ بچپن سے ہی مجھے تحقیق کا بہت شوق رہا ہے۔ میں انتہائی نڈر انسان ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، بس تحقیق کی جستجو میں رہتا ہوں۔ اگلے رمضان کی چاند رات تھی۔ خیر، میں نے اپنے 4 دوستوں کے ہمراہ نئے گھر میں سامان شفٹ کروانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تالا کھولا تو ایک عجیب سی بو تھی کہ جیسے یہ گھر سالوں سے بند ہو۔ اس میں ایک بہت بڑا سا ہال تھا، اس کے ساتھ ہی صحن تھا، صحن کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ، اوپر جانے کی سیڑھیاں اور سیڑھیوں کے ساتھ اٹیچ باتھ روم۔ گراؤنڈ فلور میں میں نے تمام سامان دوستوں کی مدد سے سیٹ کروا دیا۔ فرسٹ فلور پر کمرہ تھا جو کہ لاک تھا اور اس کی چابی ابا کے پاس تھی۔ فرسٹ فلور کے اوپر کشادہ سی چھت تھی اور اس کے اوپر ہم نے مل کر واشنگ مشین رکھ دی، اور گراؤنڈ فلور میں تمام سامان اچھی طرح سجا دیا تھا تاکہ اماں اور بہنوں کو پریشانی نہ ہو۔ سامان سیٹ کرتے کرتے رات کی 11 بج چکے تھے۔ دوستوں نے مجھ سے اجازت لی اور چلے گئے۔ اب رات مجھے اکیلے ہی رکنا تھا۔ پھر صبح پہلی سحری بھی تھی اور میں بری طرح سے تھک چکا تھا۔ میں حال میں ہی بڑے صوفے پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی مجھے تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ صحن میں بنے واٹر ٹینک میں پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے جا کر دیکھا تو واٹر ٹینک میں پانی گر رہا تھا۔ مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھوں سے ہی پانی پینے کی کوشش کی اور جیسے ہی میں نے ٹینک سے پانی ہاتھ میں بھرا اور منہ تک لے جانے ہی لگا تھا تو مجھے کسی نے کہا، میں نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ پھر سے میں نے پانی پینے کی کوشش کی تو پھر سے مجھے وہی آواز سنائی دی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے پانی پینے کے لیے ہاتھوں کو منہ سے لگایا، پھر کسی نے وہی آواز دوبارہ کی۔ کم و بیش 4 مرتبہ ایسا ہوا اور میں پانی نہیں پی سکا۔ ایک عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ میں نے اٹھ کر واٹر ٹینک کا ڈھکن بند کر کے چاروں طرف دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اوپر سے پیلے بلب کی روشنی مزید وحشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ پورے گھر میں ایک ہی بلب لگا تھا، وہ بھی بسخال میں۔
चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं उठकर बैठ गया, फिर लगा कि सीढ़ियों से किसी ने बर्तन ज़ोर से फेंके हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाक़यात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाको-चौबंद हो चुका था कि छत पर से मुझे 2 आदमियों की सरगोशियाँ करने की आवाज़ें आई। जब मैं सहन में गया तो आवाज़ें बंद हो गई। मैं अंदर हाल में आ गया तो फिर से इन 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मैं फिर जाकर देखने लगा तो आवाज़ें बंद। इसी तरह 3 से 4 बार हुआ। मैं जब आवाज़ के ताक़ुब में बाहर जाकर खड़ा होता तो आवाज़ आना बंद हो जाती। जब अंदर आऊँ तो बातों की मुस्तकिल आवाज़ें आती। अजीब माजरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं फिर उठा, घर का मेन दरवाज़ा बंद करके अपनी बाइक पर सबका घर में आ गया, जहाँ पहली सहरी की खूब ज़ौक़ व शौक़ से तैयारी की जा रही थी। मैंने गुस्ल करके सहरी की और फिर नमाज पढ़कर सो गया। रोज़ा अफ्तार के बाद हमें सी सेंटर वाले घर में शिफ्ट होना था। हम सब वहाँ आ गए। अम्मा और बहन किचन समेट कर खाना बनाने का इंतज़ाम करने लगी और मुझसे छोटा भाई भी मेरे साथ मिलकर छत पर कुछ सामान रखवाने लगा। अब्बा तो सहन के साथ वाला कमरा ले चुके थे कि मैं वहाँ अकेला रहूँगा। अम्मा और दोनों बहनें हाल में रहेंगी। तो मैंने इनसे कहा कि अब्बा फर्स्ट फ्लोर अब तक लॉक है तो इसकी चाबी दे दें ताकि मैं और मेरा भाई वहाँ की सफाई करके अपने रहने का बंदोबस्त कर सकें। मेरी बात सुनकर अब्बा बोले, चलो लॉक मैं खोल देता हूँ। अब्बा की बात सुनकर मैं और भाई दोनों अब्बा के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अब्बा ने फर्स्ट फ्लोर कमरे का लॉक खोला तो वहाँ खून के निशान थे और खून जमा हुआ था। खून की बू भी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी कि सांस लेना मुहाल हो गया था। मैं और भाई बू की वजह से नाक पर हाथ रखकर खांसने लगे और रूम से बाहर निकल गए। अब्बा ने चाबी मेरे हाथ में देते हुए कहा, बस करो खांसना, जाकर दोनों मिलकर फर्श धो लो, अच्छी तरह धोना, यहाँ एक जानवर मर गया था, ये उसी का खून है। अब्बा के सामने कभी किसी ने कुछ बोला है जो हम आज बोलते? मैं और भाई दोनों फर्श धोकर अपने रूम सेट करने लग गए। इसी काम में सहरी का वक़्त भी हो गया था। मैं और भाई नीचे आकर सहरी करने में मसरूफ़ हो गए। सहरी और नमाज से फ़ारिग होकर कुरान की तिलावत करने लगे। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और अपनी पढ़ाई में मगन था। अब्बा भी अपनी जॉब पर चले गए। दिन भर अम्मा और बहनें काम और आराम में मसरूफ़ रहीं। अफ्तार के बाद जब रात के खाने का वक़्त हुआ, हम सब अपने अपने पोर्शन में सो चुके थे। अफ्तार के बाद जब रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने पोर्शन में सो चुके थे कि अम्मा को ऐसा लगा कि मैंने इनका अंगूठा पकड़कर इन्हें घसीटा है। वो बुरी तरह चीखने लगी। मैं और भाई ऊपर से नीचे आ गए। अब्बा भी अपने कमरे से बाहर आ गए। बहनें भी अम्मा के चीखने पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा थीं। अम्मा ने मुझे डांट कर कहा, मेरे पाँव का अंगूठा पकड़कर तुमने मुझे इतनी ज़ोर से घसीटा कि मैं अपनी जगह से गिर कर यहाँ आ गई। तुमने ऐसा क्यों किया बिलाल? अम्मा की बात सुनकर मैं छोटे भाई को देखने लगा और छोटा भाई मुझे, क्योंकि हम दोनों एक ही साथ नीचे आए थे, वो भी अम्मा की आवाज़ सुनकर। मैंने कहा, अम्मा मैं तो अभी ऊपर अपने कमरे से आ रहा हूँ, आपकी आवाज़ सुनकर मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? लगता है आपने कोई ख्वाब देखा है। अम्मा मेरी बात पर गुस्सा से कहने लगी, मैंने ख्वाब नहीं देखा, जो कह रही हूँ सच है। अब्बा फ़ौरन ही अपनी गरजदार आवाज़ में बोले, बेगम ये तुम्हारा वहम है, चलो सो जाओ आप, सहरी का वक़्त भी होने वाला है, कुछ देर आराम कर लो। अब्बा की बात सुनकर हम सब अपने अपने कमरों में आ गए, फिर सो ना सके। अफ्तार के बाद हम सब ने सोचा क्यों ना खाना खुली फ़िज़ा में खाया जाए, यानी कि छत पर। तो हम सब खाने का सामान छत पर ले गए। अम्मा हाइपरटेंशन की मरीज़ हैं तो खुली फ़िज़ा में रहना इन्हें अच्छा लगता है। खाना वगैरह खाकर हम सब कुछ न कुछ सामान लेकर नीचे आ गए। बाकी के बर्तन उठाने के लिए छोटी बहन अकेली छत पर गई।
تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو وہ بیچاری خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ ابا اور میں نے اسے اس کا وہم بتا کر نیچے لے گئے۔ اگلے دن دوسری بہن کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا اور وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے اماں اور چھوٹی بہن کو بتایا تو اماں اور بہن بھی گھبرا گئی، کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھیں۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں بہنیں تینوں پوری طرح سے خوف زدہ ہو چکی تھیں۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے تھے، ان سے بات کرنا ہی فضول تھا۔ میں نے ان سب باتوں کے وہم کے طور پر ہی لیا۔ چھوٹا بھائی بھی ان سب باتوں پر سنجیدہ نہ تھا، جبکہ برتنوں کے گرنے کی آوازیں اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم سب نے سنی تھی۔ بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے فرمائش کی کہ آج افطار میں بریانی بنا لو۔ میں کھجور کھا کر، شربت پی کر، نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور سوچا کہ آج بریانی سیر ہو کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا، بہن تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھاؤ، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ میری بہن نے 1 پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور بہن سے کہنے لگا، اس خالی پلیٹ کا اب میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئی، تم میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی، بھائی یقین کرے، میں ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا، تو بریانی پھر کہاں غائب ہو گئی؟ چلو مجھے پھر نکال کر دو۔ میری بہن کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کا دیگچا ہی غائب تھا۔ ہم نے پھر پورا گھر ڈھونڈ لیا، مگر بریانی کا دیگچا کہیں نہیں ملا۔ چھت پر برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کا خالی دیگچا وہاں پڑا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں نہیں تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت تو وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے تھے، مگر رات کے وقت اس پوری گلی کے لوگوں میں نے کبھی بھی ان کے گھروں کے چھتوں پر نہیں دیکھا تھا۔ بس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا کہ میں نے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا تو انہیں سلام کر کے ہاتھ ملایا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوس میں 1.5 ہفتے پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتے ہیں، پھر رمضان کا وقت بھی ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، پھر شفٹنگ میں بھی مصروف رہے تو آس پڑوس ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے، بیٹا میں تو 15-16 سال سے یہاں پر رہتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خرید لیا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا، میں کچھ سمجھا نہیں انکل آپ کی بات۔ انکل بولے، بیٹا بلال یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ جب سے ہم اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو آسیب کا بسیرا ہے۔ یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد اس گھر میں جو تالا لگا ہے اب آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے۔ رات اس گھر میں چیخنے چلانے اور کہکہوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ رات مغرب کے بعد اس گلی میں بھی کوئی نہیں آتا،
اور نہ ہی اپنے گھروں کی چھتوں پر کوئی جاتا ہے، کیونکہ اس گھر کی چھت پر ایک نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا، ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر نہیں جاتے، آپ کیسے رہ رہے ہو وہاں؟ بیٹا، میری بات مانو تو جلدی سے گھر کو خالی کر دو۔ اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے نا، وہ آپ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ بہت کچھ ہوا ہے رات کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے آس پڑوس کے سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کر دی۔ اس گھر میں سب نے تقریباً وہی بات کہی تھی جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے انکل نے بتائی تھی۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کسی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ لڑکی کے والدین کا اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، کافی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اس نے کسی لڑکے سے شادی کر لی اور وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے سی سینٹر میں سیٹل ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے میں اس لڑکی کو کمرے میں بند کر کے بری طرح سے قتل کر دیا تھا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، مگر اس کے شوہر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ یہ گھر کسی طرح بیچ کر وہ ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ اس کمرے میں خون دیکھ کر گھر کو تالا لگا کر چلا گیا۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سالوں بند رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر اسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہ مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی ہے۔ یہ ساری معلومات جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے ان سے بات کرنے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو ابا کہنے لگے، مجھے تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہے، تم پریشان نہ ہو اور اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، جب ابا آپ کو سب کچھ پتا تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال، اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس اب اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ یاد رہے کہ ماں اور بہنوں سے مت کرنا اس بات کا ذکر۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو، پورا کا پورا کھانا برتن سمیت غائب۔ کوئی تھپڑ مارتا تو کوئی نوچ کر چلا جاتا اور پھر ادھر ادھر دیکھو تو کوئی نظر نہ آتا۔ خیر، ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات کو میں نے چادر بچھائی، تکیہ لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت لطف اندوز تھے۔ میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ساڑی پہنے ہوئے عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے اپنی بونہیں اچکا کر اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں بس اس کو ہی دیکھ رہا تھا کہ 3 بار اس نے اپنی بونہیں اچکائیں تو میں نے پہچان لیا کہ یہ تو پڑوس کی خاتون ہے اور مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں، تو میں نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی عورت پڑوس کی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو ساری فیملی کل ہی لاہور سفر پر گئی ہے۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی۔ ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے اس چھت پر جاتا،
مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز سے ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا تھا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہیں چھوڑا۔ اسی طرح اسیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی ہی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزرا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے جاؤ یہاں سے، ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک اسٹرانگ آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار تھے، اور مخلوق سے روبرو باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم گئیں تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر انہیں اٹھایا، ہم انہیں ہسپتال لے گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا، اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت پر فروخت کر دیا اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے، نئے گھر میں آج تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا خوفناک واقعہ نہیں پیش آیا۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ سب کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ارے رکیے، جاتے جاتے ایک لائک اور نئے دوست سبسکرائب تو کرتے جائیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری محنت رنگ لائی ہے۔ اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔